السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا صدق اللہ العظیم۔ میرے ماں اور بہنوں، میں آج آپ کو نمبر وار کچھ ہدیے دیتا ہوں جو اپنی زندگی بھر کا آپ معمول بنا لیں۔ انشاءاللہ اس سے آپ کو بہت فائدہ ہوگا، اور دنیا میں جو بھی میرے یہ ہدیے قبول کرے گا، جو سنے گا اور اس پر عمل کرے گا، انشاءاللہ وہ چمکے گا، آپ بھی چمکو گی۔ چونکہ یہ بیانات وائرل ہوتے ہیں، دنیا بھر میں جاتے ہیں، تو جو بھی لوگ سنیں گے، مرد سنیں یا عورتیں سنیں اور اس پر عمل کریں تو بہت فائدہ ہوگا انشاءاللہ۔ نمبر 1، جتنے بھی اللہ کے احکامات ہیں ان کو پورا کرنا، یہ بہت ضروری ہے۔ جیسے نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، اور جو اللہ کے احکامات ہیں۔ نمبر 2، روزانہ 25 نور والی دعا مانگنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ 25 نور کی دعا مانگتے تھے۔ تو 25 نور کیا ہے وہ تو میں نے میری کتابوں میں لکھ دیے ہیں، اور اس کے کئی مرتبہ میں نے وائرل بھی کر لیا ہے، لیکن وہ 25 نور والی دعا ہمیں بھی یاد نہیں رہتی، آپ کو بھی یاد نہیں رہتی۔ میں کئی کتابوں کا مجموعہ میں نے جمع کیا ہے، تو بس اللہ تعالیٰ کو صرف اتنا کہہ دیں کہ اے میرے پیارے اللہ، تیرے نبی نے جو 25 نور والی دعا مانگی ہے وہ تو ہمارے لیے قبول فرما۔ تو یہی آسان ہو گیا۔ اتنا میٹھا مولوی جو ہے مولوی پور میں نہیں ملے گا کہ جو اتنا آسان کر کے سمجھائے آپ کو۔ لیکن 25 نور یاد رکھنا، 25 نور پڑھنا، کتاب میں دیکھنا، کتاب اٹھانا، یہ مشکل ہوتا ہے آدمی کے لیے ہر وقت میں۔ اتنا کہاں حافظہ ہے آج کل؟ تو جتنا تو اللہ سے کہہ سکتے ہیں نا کہ اللہ تیرے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ 25 نور والی دعا مانگتے تھے، وہ دعا تو ہمارے لیے اللہ قبول کر، میری نسلوں کے لیے قبول کر، پوری امت کے لیے قبول کر۔ اللہ سے جب مانگنا ہے تو بڑی چیز کیوں نہ مانگے بھائی؟ چھوٹی اور تھوڑی چیز کیوں مانگے؟ اللہ دینا اللہ کو ہے، آپ کو اور مجھے تو دینا نہیں ہے۔ تو یہ ذہن میں رکھنا، یہ 25 نور والی دعا حضور صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ اہتمام کے ساتھ فجر کی نماز کے لیے جب جاتے تو دعا مانگتے، اللہم اجعل لی نورا، اللہم اجعل امامی نورا ومن خلفی نورا وعن یمینی نورا وعن شمالی نورا ومن فوقی نورا ومن تحتی نورا واجعل لی نورا یوم القیامہ واجعل فی لحمی نورا وفی دمی نورا وفی لسانی نورا وفی قلبی نورا وفی قبری نورا وعلى الصراط نورا
یہ ساری دعا تو 25 مہینے کی نہیں 25 ہیں، اور میں نے لکھ بھی دی ہے، اور کئی مرتبہ اس کا امیجز بھی میں نے وائرل کیا ہے، میرے پاس محفوظ ہو، لیکن الفاظ جو ہے وہ 25 ایک ایک کر کے گنوانے بھاری پڑتا ہے۔ تو چلو 25 نور والی دعا کہہ دو، روزانہ ایک مرتبہ کہہ دو اللہ سے کہ اللہ پاک تیرے نبی نے جو 25 نور والی دعا مانگی ہے تو میرے لیے بھی قبول کر، میری اولاد کے لیے بھی قبول کر، پوری امت کے لیے قبول کر، اور قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے قبول کر، وہ نور عطا فرما۔ حضور نے 25 نور والی جو دعا مانگی ہے تو وہ دعا کو حضور نے عرش کا راستہ دکھایا ہے۔ جتنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں مانگی ہیں ان دعاؤں کو عرش کا راستہ دکھایا ہے کہ دیکھ عرش پر جا، عرش پر جا۔ ساری دعائیں عرش پر نہیں جاتی، وہ نبی والی دعائیں ہیں، اسی لیے میں نے مومن کا ہتھیار لکھی ہے، اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری دعائیں میں نے جمع کر دی ہیں۔ تو یہ دوسری نصیحت ہے کہ روزانہ 25 نور والی دعا اگر ساری کے ساری آپ کو یاد ہے، امیجز ہے آپ کے پاس، یہاں سبق آتے رہتے ہیں تو وہ مانگو، وہ نہیں صرف اتنا کہہ دو تیرے نبی نے 25 نور والی جو دعا مانگی ہے تو ہمارے لیے قبول کر۔ یہ دوسرا ہدیہ۔ تیسرا ہدیہ، اہتمام کے ساتھ میری کتاب مومن کا ہتھیار پڑھنے کی کوشش کرو۔ یہ ہر جگہ اللہ نے اسے پہنچایا ہے، ہر جگہ اللہ تعالیٰ نے اسے پہنچایا ہے، لاکھوں نہیں اب تو کروڑوں مرد اور عورتیں ساری دنیا میں پڑھتے ہیں، پڑھتی ہیں۔ اس سے جو ہے آپ کا ایمان بھی محفوظ رہے گا، جادو، سحر، زہر، یہ جو نظریں، بد نظری، یہ جو لوگوں کی نظریں لگتی ہیں، یہ شیطان پریشان کرتا ہے، برے برے خواب آتے ہیں، یہ ساری چیزیں آہستہ آہستہ کر کے دور ہو جائے گی اگر مومن کے ہتھیار کی آپ نے پابندی کی تو۔ ہر جگہ مل جاتی ہے، گجراتی میں بھی ہے، ہندی میں بھی ہے، اردو میں بھی ہے۔ ہماری مائیں بہنیں تو عام طور سے اردو پڑھ لیتی ہیں، ماشاءاللہ ماحول ہے یہاں کا، اس کا پڑھنے کا بہت اہتمام کرو، بہت اہتمام کرو۔ انشاءاللہ وہ ساری دعائیں جو میں نے جمع کی ہیں وہ ایسی دعائیں ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو عرش کا راستہ دکھایا ہے۔ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے مسنون دعائیں پڑھا کرو، وہ دعاؤں کو نبی نے عرش کا راستہ دکھایا ہے۔ بہت بڑی چیز ہے کہ نبی کا عرش کا راستہ دکھایا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود پڑھتے تھے۔ یہ مومن کے ہتھیار میں جو دعائیں میں نے جمع کی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود پڑھتے تھے اور پڑھواتے تھے۔ ہمارے یہاں کی کوئی خاتون تھی، اسے کینسر ہو گیا، جوان تھی، پریشان ہوئی، شروع میں مومن کے ہتھیار آئی تھی، شروع میں وہ بہت پریشان تھی، تو مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس کے خواب میں آئے اور اس کے خواب میں آ کر کہا یہ کتاب پڑھ، مومن کے ہتھیار دکھائے۔ ابھی مومن کے ہتھیار زیادہ عام ہوئی نہیں تھی، چھپی تھی، لیکن کچھ صفحات تھے، پھر صفحات بڑھے، پھر صفحات بڑھے، پھر صفحات بڑھے، ایسا ہوتا گیا۔ یہ کتاب پڑھ، تو وہ خاتون نے الحمدللہ پڑھنی شروع کی، اس کا کینسر بھی ختم ہو گیا، بیماریاں بھی ختم ہو گئی، اور جو ہے ماشاءاللہ اچھی چنگی اب تک ہے، زندہ ہے۔ اب دادی بھی بن گئی، نانی تو نہیں بن، دادی بن گئی، اور ماشاءاللہ اب تک چل رہی ہے وہ، اور سارے کام کر رہی ہے گھر کے۔ اس لیے مومن کا ہتھیار اسے پڑھنے کی آپ بہت کوشش کرو۔ کئی لوگوں کو میں نے اپنے زندگی میں دیکھا کہ انہوں نے، وہ کہتے ہیں کہ مومن کے ہتھیار پڑھے بغیر ہم سوتے نہیں ہیں۔ جیسا گھریلو کام ہوتے ہیں نا، ٹھیک ہے گھریلو کام ہے، صفائی ہوگا، پہلے مومن کا ہتھیار پڑھیں گے پھر سوئیں گے، اس سے محفوظ ہو جاتا ہے آدمی۔ یہ تیسری نصیحت ہے۔ پہلی نصیحت تو اوامر کو پورا کرنا، اللہ تعالیٰ کے سارے احکامات، اللہ نے بھیجے احکامات، اور خوشی خوشی پورا کرنا، یعنی نماز پڑھنا خوشی خوشی، قرآن پڑھنا خوشی خوشی، زکوٰۃ بھی دینا ہو تو خوشی خوشی، اور حج بھی کرنا ہے تو خوشی خوشی، عمرہ بھی کرنا ہے تو خوشی خوشی، ہاں خوشی خوشی ہم عمرہ کریں گے۔ اپنا پیسہ لگانا، اللہ ثواب دیتا ہے۔ میری اہلیہ ہے جو یہاں آئی ہوئی ہے، ہر سال اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ عمرہ کراتا ہے ماشاءاللہ۔ آپ کی مردہ کہا کہ اب میرا عمرہ، میرا حج انشاءاللہ میں میرے پیسوں سے کروں گی۔ بہت اچھا ہے، اپنا پیسہ لگے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مال دیا، ہمارا پیسہ وہاں لگنا چاہیے، اور خوشی خوشی لگنا چاہیے۔
خوش ہیں ہم کہ اللہ میرا پیسہ اپنے گھر پر جانے کے لیے قبول کر رہا ہے، تو خوشی خوشی پورا کرنا، اور یہ 25 نور والی دعا مانگنا، اور تیسرا مومن کا اچھے کی پابندی کرنا۔ چوتھا، میرا قرآن کا ترجمہ آ گیا ہے الحمدللہ، یہ کئی زبانوں میں چھپ گیا ہے، کئی زبانوں میں، اردو میں بھی ہے ریاض القرآن کے نام سے، ہندی میں بھی ہے، انگریزی میں بھی آ گیا، انگریزی کا ترجمہ آیا۔ اب بھی میں نے چائنا کی ایک لڑکی کو بھیجا، پورا ابھی یعنی تمہارے یہاں مولی پور سے ہی بھیجا، دیا میں نے عبدالسلام کو پہنچا دینا، پورا خاندان ان کا مسلمان ہوا ہے چائنا میں، اور سب جو ہے ترجمہ انگریزی ٹاپ انگلش جانتے ہیں۔ تو کہا کہ ہمیں انگریزی کا ترجمہ تمہارا، تو میرے ایک نسخہ لایا تھا یہاں، وہ میں نے دے دیا، انشاءاللہ پہنچ جائے گا وہاں، کئی زبانوں میں ترجمہ ہوئے تھے۔ میرا قرآن کا ترجمہ بھی تھوڑا تھوڑا پڑھو، ورنہ قیامت کے میدان میں یہ مت کہنا کہ کسی نے اتنا آسان کر کے نہیں دیا تھا۔ میں نے مقدمہ بھی لکھا ہے کہ میرا ترجمہ پڑھو، سمجھ میں نہ آوے تو ہی پڑھو، ہر ترجمہ میں نے ایسا کر دیا ہے کہ تشریح کی ضرورت نہیں ہے، اسے سب چیز ڈال دیے میں نے، دائیں بائیں آگے پیچھے۔ مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا ترجمہ تو میں نہیں سمجھ سکتا، آپ سمجھ جاؤ تو وہ آپ کی صلاحیت ہے، لیکن میں مولانا تھانوی کا ترجمہ نہیں سمجھ سکتا۔ کئی چیزیں ایسی ہے کہ مجھے کبھی تو میرے بچوں سے پوچھنی پڑتی ہے، کسی عالم سے پوچھنی پڑتی ہے کہ اس کا کیا مطلب مولانا تھانوی نے لکھا ہے۔ ہر آدمی اور ہماری عورتیں تو سمجھ ہی نہیں سکتی کہ کیا 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 ہے۔ تو اب یہ اللہ کا خط ہے، یہ اللہ کا پیغام ہے، یہ ہمارے یہاں اس کی کمی ہے۔ پڑھنے میں کیا ہے، ایک صفحہ نہیں تو آدھا صفحہ خود پڑھ لو، اردو تو پڑھے ہوئے ہوئی، اور اگر کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو کسی عالم سے پوچھ لو۔ میں نے اس کی ترجمہ ہی اتنا آسان کیا ہے کہ انشاءاللہ کسی کو پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم نے دیکھی ایسی لڑکیاں بھی دیکھی ہیں جو ہمارے گھر پر لے کر آئے، جب میں قرآن کا ترجمہ کر رہا تھا، انہوں نے کہا یہ میری بیوی ہے، پردے کے پیچھے آپ اس کو کھڑا کر لو، اور قرآن کی کوئی آیت کا ترجمہ آپ اس کو حفظ پوچھو، دیکھ کر نہیں۔ تو میں نے باقاعدہ اس کو پردے کے پیچھے کھڑا کیا اور قرآن کی 2-3 آیتیں پڑھی، اس کا ترجمہ پڑھو، تو وہی تھوڑے گھڑے ترجمہ بتا دیا، اس کے ہاتھ میں قرآن نہیں ہے۔ پھر جو ہے دوسری آیتیں پڑھی، ترجمہ بتا دیا، تیسری آیتیں پڑھی، ترجمہ بتا دیا۔ تو یہ اللہ کا کلام ہے، اس میں جو ہے تھوڑا تھوڑا مرد بھی پڑھے عورتیں بھی پڑھیں، تھوڑا 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 آدھا آدھا صفحہ، میں تو کہتا ہوں ایک آیت پڑھو، کبھی نہ کبھی تو پورا ہو جائے گا انشاءاللہ، آپ کو پتہ چلے کہ اللہ کیا کہتا ہے۔ اور چونکہ میں نے اس میں جان لگائی ہے اور بہت کوشش کی کہ جتنا آسان سے آسان ہو سکے، جتنا آسان سے آسان ہو سکے وہ کیا میں نے اس میں، یعنی عام آسان سے آسان ہونے کا مطلب کیا کہ بھی ہماری برادری کی عورتیں سمجھ جائیں اور میوات کی عورتیں سمجھ جائیں، یہ دو معیار ہے، میوات کی عورتیں سمجھ جائیں، ہماری برادری کی عورتیں سمجھ جائیں، سمجھ لوگ ہو گیا۔ ایک آیت کا ترجمہ مجھے نہیں مل رہا تھا، ایک آیت کا، تو میں اس کے لیے بہت پریشان ہوا۔ فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ، اس کا ترجمہ مجھے مل نہیں رہا تھا، پورا قرآن ہو گیا۔ اور کوئی تو ظاہر بات ہے کہ میری 2 بیویاں ہیں، ایک مدینہ میں رہتی ہے، ایک یہاں والی ہے، تو وہ جو ہے سارے مفسرین نے اس کا ترجمہ کیا ہے آنکھیں جب چندھیا جائے۔ اب چندھیا جائے کا کیا مطلب، ایک سمجھتی ایک نہیں سمجھتی، یا آگے خیرہ ہو جائے۔ اب آگے خیرہ ہو جائے گا کیا مطلب، ایک سمجھتی ایک نہیں سمجھتی، بھئی یہ بھی مسلمان ہے یہ بھی مسلمان ہے، سمجھنا تو سب کو چاہیے نا، اس کو آسان کرو۔ آسان کرنے کے لیے اب میں نے ترجمے دیکھے کسی نے کچھ لکھا ہو، جیسے ترجمے تو بہت ہے نا، لیکن سب نے ایک ہی لکھا ہے، چاہے تقی صاحب ہو، مفتی شفیع صاحب ہو، یا جو بھی ہو۔ میں نے کہا یار اس کا ترجمہ آپ یہ عام عورتیں کیسے سمجھیں گی، ہماری ممنوعیت تو نہیں سمجھیں گی، صاف بات ہے، میرات کی عورتیں نہیں سمجھیں گی، تو کیا کرتا، ہمارے محسن صاحب تھے، پرنسپل محسن نظام الدین میں، وہ ساری جماعتوں کی ترتیبیں بناتے تھے، انتقال ہو گیا ان کا، تو اللہ ان کی قبر کو نور سے منور فرمائے۔ مولانا زبیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ بیمار تھے،
تو میں اور محسن صاحب دونوں ہسپتال میں ان کی عیادت کے لیے گئے تھے. واپسی میں جب آئے تو میں سوچ رہا تھا یہ آیت کا ترجمہ کہاں سے لوں. میں مجنون کی طرح جو ہے علماء کو فون کرتا تھا کہ فیضا برق البصر کا ترجمہ کیا, تو وہ تو وہی کہتے تھے جو لکھا ہے. میں کہا شاید کوئی کچھ اور کہے, لیکن وہی کہتے تھے. کوئی کہتے تھے کہ وہ قرآن میں دیکھ کے بتاؤں گا. تو اتنا ٹائم تھا قرآن میں دیکھ, وہ تو قرآن تو میرے پاس بھی ہے سارے ترجمے. تو اب تو موبائل پر سارے ترجمے آ رہے ہیں. تو میں بہت پریشان تھا. تو محسن صاحب نے مجھے کہا مولوی یونس کو ڈوبے ہوئے ہو, ان کا اردو کی زبان میں کچھ ڈوبے ہوئے کوئی چیز سوچ رہے ہو. میں نے کہا محسن صاحب ایک آیت کا ترجمہ نہیں مل رہا ہے, سارا قرآن کا ترجمہ ہو گیا میرا, ایک آیت کے ترجمے پر ابھی مجھے شرح صدر نہیں ہے. میں کوئی شرح صدر نہیں ہے. میں نے کہا مسلمان عورتیں تو بہت ہیں, اجی یہ کھیرا ہو جائے گا, یہ تو تم یہ بھی والے سمجھو گے, چن دیا جائے گی, یہ بھی عورتیں یہ بھی والے سمجھیں گے, چن دیا جائے گی. میں نہیں سمجھتا چن دیا جائے گی کیا مطلب. تو مجھے اس کو آسان کرنا ہے, اور آسان ایسا کرنا ہے کہ ہر عورت سمجھ جائے. اور میرا معیار یہ کہ ہماری مومنوں نے سمجھ گئی, میوات کی عورتیں سمجھ گئی, میں کامیاب ہو گیا. کیا یہ میں کامیاب ہو گیا کہ یہ ہماری عورتیں جو ماحول کی سیدھی سادی ہوتی ہے بیچاری, یہ سمجھ گئی, میوات کی عورتیں سمجھ گئی, سمجھ گئی یہ قریشی. میں ان کو کہتا ہوں یہ گجرات کی قریشیاں ہیں. سب قریشی عورتیں ایسی ہوتی تھی, سیدھی سادی, خدمت کرنے والی, زیادہ بچے جننے والی, شوہر کی اطاعت کرنے والی. قریشی مکہ کی عورتیں ایسی ہوتی تھی. اور یہ یو پی والی عورتیں ان کو کہتا ہوں انصاری عورتیں, وہ تھوڑے چاپو چاپل ہوتے ہیں, بھاگنا کرنا. ہماری عورتیں کو سب کرتی ہی نہیں بیچاری. تو میں نے کہا اس کا ترجمہ مجھے مل نہیں رہا ہے. تو محسن صاحب نے کیا کہا, پان کھلاؤ. جب پان کھلاؤ گے تو اترے گی آسمان سے. اچھا میں پان کھلا دیتے ہیں. تو پان کھلایا تو انہوں نے کاغذ قلم لیا, کاغذ قلم لیا, لکھو. اب انہوں نے ترجمہ دیا اس کا. انہوں نے پہلے پوچھا فلاں نے کیا لکھا ہے, فلاں نے کیا لکھا ہے. میں نے بتا دیا, مجھے تو یاد تھا, لیکن اس آیت کا ترجمہ ہی میں ڈھونڈ رہا تھا. تو مجھے یاد تھا. تو میں نے کہا فلاں نے یہ لکھا ہے, فلاں نے یہ لکھا ہے. ہاں اب لکھو, اب میرا ترجمہ لکھو, ساری عورتیں تمہاری مومنوں نے یہ سمجھ جائے گی. تو فیضا برق البصر کا ترجمہ انہوں نے لکھوایا, جب آنکھیں پھٹی کے پھٹی رہ جائیں, جب قیامت کا دن آئے گا اور سب دھڑم دھڑا شروع ہوگا, آسمان پر زلزلہ آ گیا, زمین پر زلزلہ آ گیا, ستارے گر رہے ہیں, چاند گر رہا ہے, سورج گر رہا ہے, سب دھمال ہونی شروع ہو جائے گی. تو لوگ دیکھیں گے تو آنکھیں پھٹی کے پھٹی یوں, ارے یہ کیا ہوا. تو میں نے وہی ترجمہ لکھا. اب یہ مومنوں نے بھی سمجھ گئی, وہ بھی سمجھ گئی, یہ ہو گیا, سب سمجھنے لگے. فیضا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر. دیکھنا آپ کے فیضا برق البصر پر ترجمے میں جب پہنچو گے تو لکھا ہوگا جب آنکھیں پھٹی کے پھٹی رہ جائے گی. یہ ترجمہ کسی نے مترجم نے نہیں کیا, یہ پہلا نیم زمین پر میں نے کیا, اور میں نے بھی نہیں کیا, مجھے محسن صاحب نے کروایا. وہ بڑے عالم تھے, محسن صاحب ایک بڑے عالم تھے. 4000 لڑکیوں کے محتمین تھے. پرنسپل کالج تھا وہاں, شبلی کالج وہاں اعظم گڑھ میں, یہ اس کے پرنسپل تھے محسن صاحب. بڑا اونچا مقام تھا. ہمارے مولانا زبیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی بہت ان کا احترام کرتے تھے, سب احترام کرتے تھے ان کا. اور چونکہ میرا کمرہ ان کا کمرہ سامنے ہوتا تھا مرکز میں, تو میں جب ترجمہ کرتا تھا تو سب سے پہلے وہ مشورے کے بعد مجھے چائے پلاتے تھے, اور وہ خود پان لے کر آتے تھے میرے پاس کہ پان لو تاکہ 2 گھنٹے میں ترجمہ برابر ہو جائے. سادہ پان کھلاتے تھے محسن صاحب, بہت محبت کرتے تھے وہ, اور بہت مذاق کے طبیعت کے بھی تھے. ہم وہاں پر بیٹھے اپنے دسترخوان پر, تو وہاں زبیر صاحب بھی تھے, ہم سب تھے وہاں. زبیر صاحب کے قریب بیٹھتا تھا کھانے پر, تو وہاں زبیر صاحب نے بیٹھتے ہوئے کہا, محسن صاحب چمچہ دو. تو محسن صاحب نے کہا کہ بڑا چمچہ دو چھوٹا چمچہ دو, لیکن مرکز میں چمچے بہت ہیں. یہ کہا اس نے کہ مرکز میں شہر کے سب چمچے ہیں, کون سا چمچہ. بارہ زبردار کھلکھلا کر رہے تھے, وہاں سب کھلکھلا کر رہے تھے. محسن صاحب یعنی اس قسم کو چٹکلے چھوڑا کرتے تھے وہ,
تو بڑا چمچا تو چھوٹا چمچا تو کئی مرتبہ وہ آتے تو مولانا حضرت صاحب نے کہا جو آپ کے سامنے رکھا ہے وہ چمچا دو، کہ میرے سامنے تو بولے اس میں نہیں وہ نیچے جو رکھا ہے وہ دو. اس قسم کے آدمی تھے لیکن تھے دل والے. یہ انہوں نے مجھے ترجمہ دیا، میں نے کہا یار میرا کام ہو گیا ہے. تو قرآن کا ترجمہ تھوڑا تھوڑا پڑھا تو کوئی حرج نہیں ہے. یہ کہتے کہ آیت پڑھو آپ، کیا فرق پڑتا ہے آپ کو. مومن کا اشعار کا بھی میں نے ترجمہ کر لیا ہے. مفتی اعظم پالن پوری جو ہے ان سے کروایا ہے میں نے مومن کا اشعار کا ترجمہ. کہ شروع میں آئی تھی تو میں ان کے پیچھے پڑ گیا، میں نے کہا اس کا ترجمہ آپ کو کر رہے ہیں مفتی صاحب. تو انہوں نے پورا ترجمہ کر کے مجھے دیا. مفتی صاحب مفتی اعظم کو پہچان تو آپ لوگ ماشاء اللہ، اللہ جزائے خیر دے ان کو. انہوں نے اس کا ترجمہ کیا. میں اچھے اچھے لوگوں کو پکڑتا تھا کہ یہ کام کرنا ہے، یہ آپ کو کرنا ہے، یہ آپ کو کرنا ہے، آپ کو کرنا ہے. انگلش کا ترجمہ بھی ساؤتھ افریقہ میں ہوا الحمدللہ، 76 آ گیا الحمدللہ. جس آدمی سے ترجمہ کروایا ہم نے انگلش کا، مفتی الیاس نام تھا ان کا. ہم نے کہا کتنا پیسہ لو گے؟ انہوں نے کہا اتنا لیں گے. میں نے کہا ٹھیک ہے دیں گے تم کو. مفتی سید صاحب کا بھی ترجمہ انہوں نے کیا ہے اپنے ان کی کتابوں کا. مفتی سید صاحب کو کرتے ہوئے ہم نے ہمارا یہ پیش کیا. میں نے کہا پیسہ لے، جب ترجمہ پورا ہوگا تو پیسہ لوں گا، ترجمہ پورا نہیں ہوگا تو پیسہ نہیں لوں گا. ٹھیک ہے. ترجمہ پورا ہو گیا، سب کچھ ہو گیا. تو میں نے میرے داماد کو جو کہا کہ بیٹا یہاں آپ پیسہ پہنچا دو. اس نے جو ہے پیسہ پہنچایا. پیسہ ملا عصر کے بعد ان کو، اور مغرب کے بعد ان کا انتقال ہو گیا. اس کے لیے یہ آخری کام انہوں نے ہمارا کیا. وہ ترجمہ اب چھپ کر آیا ہے. 12 سال لگے میرے اس کے اندر. آپ تو گھر بنانے میں سال لگتے ہیں، وہ تو خیر آپ کو، لیکن میں نے کتنے زیادہ ہوگا، کتنے میں نے ایک چیز چیک کی ہوگی تب جا کر آیا ہے. تو تھوڑا تھوڑا جو ہے آپ لوگ اردو آگے تو اردو، انگریزی ہندی پڑھ سکو تو ہندی نہیں پڑھ سکو تو گجراتی. تھوڑا تھوڑا ہمارے لوگ بھی پڑھیں، تھوڑا 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 خریدو. اب تو موبائل پر بھی آ رہا ہے. اور ایک نصیحت یہ ہے کہ روزانہ اب میں کہتا ہوں سورہ اخلاص بے حساب مرتبہ پڑھو. پہلے تو کہتا تھا 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھو تو جنت جو محل تیار ہو جائے گا. 20 مرتبہ پڑھو 2 محل تیار ہو جائیں گے. 30 مرتبہ پڑھو 3 محل تیار ہو جائیں گے. پہلے میں یہ کہتا تھا. اب میں آپ لوگوں کا جو درجہ بڑا ہو گیا، 2 3 4 مرتبہ آ گیا، اب آپ کو کہتا ہوں بے حساب. تو گنے ہی رکھ، بغیر گنے پڑھتی رہو. تو بغیر گنے اللہ تعالیٰ آپ کو جو ہے بنگلے بھی دے گا، دنیا میں بنگلے دے گا، مرنے کے بعد بھی دے گا. اور اللہ تعالیٰ بغیر گنے نیچے بھی دے گا، ہاتھ بھر بھر کے دے گا. لو اب بغیر گنے پڑھو، کوئی گننا نہیں ہے آپ کو. بس سورہ اخلاص جب بھی فارغ ہو جاؤ، روٹی بنا رہی ہو سورہ اخلاص پڑھو. اب جو ہے اپنا سالن پکا رہی ہو تو سورہ اخلاص پڑھو. چائے بنا رہی ہو تو سورہ اخلاص پڑھو. اس کے اثرات آپ کی 100 نسلوں تک پڑھیں گے انشاءاللہ. نسل نسل در نسل 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 وہ خیریں جو ہے وہ پھیلتی جائے گی، خیریں پھیلتی جائے گی، خیریں پھیلتی جائے گی. وہ اللہ کرے گا. تو سورہ اخلاص بہت پڑھو. اور ایک اہم نصیحت یہ کہ روزانہ اپنے معاملات کو اللہ کو سونپو. ایک مرتبہ یہ دعا مانگ لو روزانہ، اے اللہ میرے جو معاملات ہیں، میری شادی کا مسئلہ، میری بیٹی کی شادی کا مسئلہ، میرے بیٹے کے شادی کا مسئلہ، میرے بھائیوں کے شادی کا مسئلہ، میری تجارت کا مسئلہ، جو بھی ہے وہ سارے میرے معاملات میں تجھے سونپتی ہوں. 24 گھنٹے میں ایک مرتبہ کہنے میں کوئی جاتا نہیں ہے. کسی کو کہتے ہیں افوض امری الی اللہ، میرا معاملہ اللہ کو سونپتا ہوں. تو جو معاملہ اللہ کو سونپا جاتا ہے وہ کبھی نامراد نہیں ہوتا. جو خیر ہوتا ہے اللہ اسی طرف لے کے چلتا ہے، شر ہوتا ہے تو اللہ حفاظت کر لیتا ہے اس کی. تو اللہ کے سونپو اپنے معاملات. اور ایک اہم بات یہ کہ اپنی زبان کی حفاظت کرو. حدیث شریف میں آتا ہے، پرسویں میں نے حدیث بھیجی ہے، قیامت کے میدان میں اس مرد اور اس عورت کی طرف اللہ دیکھے گا بھی نہیں، بات بھی نہیں کرے گا. چاہے وہ نمازی ہو، چاہے قرآن پڑھنے والی ہو، چاہے تہجد پڑھنے والی ہو، چاہے جو ہے بہت آقا ہو بڑی، جو بھی ہو اللہ نہیں دیکھے گا. کون سی عورت، کون سا مرد؟ وہ مرد وہ عورت جن کی زبان کے شر سے لوگ بچنے کے لیے ان سے ملاقات بنتی ہے. ڈائری کی مت پڑھو،
پٹ 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 شروع کہے آئیے چپ رہو بھائی خاموش رہو. بخاری شریف حدیث ہے کیا ہے؟ بخاری اور ترمذی وغیرہ ادب المفرد میں امام بخاری کی حدیث لائے ہیں. کتنے بڑے وعید ہیں کہ نماز بھی ہو کچھ بھی ہو اس کی زبان کے شر سے بچنے کے لیے لوگ اس سے ملنا چھوڑ دیں. خلاصہ چلا دیے السلام علیکم وعلیکم السلام وعلیکم السلام. تو ایسے مت بولو. زیادہ بولنا کمال نہیں ہے، خاموش رہنا کمال ہے. زیادہ کھانا کمال نہیں ہے، کم کھانا کمال ہے. ڈائبٹیز کی بیماری جو ہوتی ہے یہ میٹھا کھانے سے نہیں ہوتی. ڈائبٹیز کی بیماری زیادہ کھانے سے ہوتی ہے، میٹھا کھانے سے نہیں ہوتی. جو زیادہ کھاتے ہیں نا اس سے ہوتی ہے. ہماری شریعت میں ناشتہ ہے ہی نہیں، دوپہر کا کھانا ہے ہی نہیں، رات کا کھانا ہے ہی نہیں. تو کیا ہے جب بھوک لگے اس وقت میں اتنا کھا لو جتنا آدمی زندہ رہے عبادت کر سکے یہ. اور ہمارا تو صبح اٹھتے ہی چھوٹی سی تیاری ہوتی ہے مونگنے کی ماشاء اللہ، اس میں چائے اور بھی جو ہے ناشتہ اور پھر 11 بجے کھانا اور بھی جو اٹھ کر جو ہے پھر اثرانے کے بعد پھر مغرب بعد کھانا. پھر سوتے وقت یہ فرشی حور جو ہے کچھ کھیر لے کے آئے گی، یہ بھی کھا لو یہ بھی کھا لو. تو یہ تو جہنم کا بن گیا تھے. کم کھاؤ کم سو کم بولو. یہ بیان میں پہلی مرتبہ یا بولی پور کر رہا ہوں. میں نے زندگی میں کبھی یہ بیان کیا نہیں، لیکن آپ لوگوں سے محبت ہے اس لیے جو ہے بیان کر رہا ہوں کہ یہ اس سے لے زندگی گزارو. پھر اللہ کے احکامات کو پورا کرنے. ایک تو سورہ اخلاص مت چھوڑنا، 25 نور والی دعا مت چھوڑنا. 25 نور والی دعا اگر قبول ہو گئی نا تو سارے یہ دعائیں آپ کا ہاتھ پکڑ کے جنت میں لے جائیں گی. حضور نے 25 نور مانگے تو بہت بڑی چیز ہے. محنت مانگے نہیں ہے تو حضور نے مانگے. تو حضور نے ایسے تو نہیں مانگے، کوئی چیز ہے اس میں تو مانگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے. اب سب یاد نہیں رہتا تو کوئی بات نہیں. نہیں کرتے میں اللہ 25 نور والی دعا قبول کر لیتا. اللہ کو تو معلوم ہے ہم تو شارٹ کٹ چاہتے ہیں. شارٹ کٹ میں جتنا آ جائے گا اچھا ہے. اور عام بات یہ میں ہمیشہ دعا کرتا ہوں اس کے لیے جو مجھے اپنی دعاؤں میں یاد کرتا ہے. اگر آپ میرے لیے دعا کرو گے تو میری دعا میں پارٹنر رہو گی انشاءاللہ. میری دعا میں، میرے قرآن کے ترجمے میں، میرے سبقوں میں، میری کتابوں میں جو ہمارا کام چل رہا ہے اس میں یہ پارٹنر رہو گی. اللہ تعالیٰ شریک کر دیگا اس کو. ویسے مختصر باتیں میں نے عرض کر دی، اس کو لے کے چلتی رہو اور جنت میں محل بناتی رہو. جو اللہ جنت میں محل دے سکتا ہے وہ اللہ دنیا میں بھی محل دے سکتا ہے. جو اللہ مشرق سے سورج نکال سکتا ہے وہ اللہ قادر ہے کہ مغرب سے بھی سورج نکالے. جو اللہ مشرق سے سورج نکال سکتا ہے وہ قادر ہے کہ شمال و جنوب سے بھی اللہ سورج نکالے. وہ قادر ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.